اسلاف اور اکابر کا معمول رہا ہے کہ جب ان کی افتتاحی مجلس ہوتی ہے تو اس سلسلے میں تھوڑی کچھ ضروری باتیں فضیلت کی، اہمیت کی سامنے آتی ہے، عظمت کی۔ مثلا جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو میاں بیوی کے حقوق ہے، نکاح کے متعلق جو کچھ بھی اسلامی تعلیمات ہیں اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں بھی متفرق الگ الگ باتیں، کوئی منظم مرتب کچھ کلام نہیں ہوگا کہ مجھے بھی فائدہ ہو۔ یہاں کے جو مسجد تقویٰ کے نمازی ہے، ان نمازیوں، مقتدیوں اور آبار کرنے والوں کو بھی فائدہ ہو، اور جو دوسری مسجد والے تشریف لائے ہیں وہ پرانے جو ہے وہ اپنے اپنی مسجدوں کے اندر بھی جب نماز ادا کرے تو اللہ کے گھر کی ان چیزوں کی رعایت کرے۔ یہ جو کچھ باتیں اس وقت ہمارے سامنے کہی جاوے، یہی نہیں کہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یہی مقصود ہے، بلکہ ہم سب کے سب اس عمل کے محتاج ہیں۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو اسم با مسمى بنا دے، یعنی نام بھی مسجد تقویٰ ہے۔ تقویٰ لمسجد اسس علی التقویٰ، اللہ کرے کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہو، تقویٰ پر دوام ہو، اور تقویٰ ہی کے ساتھ کے اندر ہمیشہ یہ چلتی پھولتی رہے، یہ مسجد بھی اور تمام مساجد بھی۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں عزیزوں، کام کا کر لینا، گھر کا مسجد کا بنا لینا آسان ہے، لیکن پھر اس کا نبھاؤ کرنا، اس کو چلا لینا، کار دارد، یہ اہمیت کی چیز ہے۔ ناریلی کا روب زمین میں ڈال دینا آسان ہے، لیکن اس کی پھر آبیاری کرنا، اس میں کھاد ڈالنا، پانی دینا، حفاظت کرنا، اس کی جہاں تک منزل مقصود نہ ہو وہاں تک اس کو پہنچانا، یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ مسجد بنا لینا آسان ہے، دینے والوں نے پیسے دے دیے ہیں، محنت کرنے والوں نے الحمدللہ دل کھول کر محنت کی ہے، لیکن اب یہ جو ہے مقصد کے اندر ہماری کامیابی ہو جائے، جب تک یہ اندر سے نہیں ہوگا وہاں تک عمارت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں ضرور یہ معاون ہے، ضرور اس سے دل کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، ضرور یہ اسباب جو ہے بہت ہی دل کشش ہے، لیکن اصل جو ہے اندر کی روح ہمیں اس بات کو للکارتا ہے کہ ان مسجدوں کے ذریعے سے وہ منزل مقصود اور مقصود حاصل ہو جائے، منزل مقصود تک۔ ایک عجیب بات لکھی ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب حفظ اللہ تعالی نے، اللہ کا دل عرش اللہ ہے، قرآن کریم کتاب اللہ ہے، مسجد بیت اللہ ہے، اس میں جو نام لیا جائے گا، کچھ پڑھا جائے گا، وہ ذکر اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مجموعی کے ذریعے چاہتے ہیں کہ یہاں سے اعلاء کلمت اللہ کی صدائے بلند ہو۔ جب یہ مجموعہ اس اللہ کے گھر کے اندر ہوگا تو وہاں پر جا کر، اس وقت جا کر کے یہ مقصد حاصل ہوگا۔ اس کے لیے بنیادی دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرماوے۔ پھر دوسری باتیں آداب کی شروع کرتا ہوں میں۔ نمبر 1، دونوں قسم کی ظاہری اور باطنی طہارت کا تعلق مسجد سے ہے، اور مسجد کی بنیاد اس کی تعلیم دیتی ہے۔ کپڑے کی صفائی، بدن کی صفائی، ایمان کی صفائی، دل کی صفائی۔ دل کی صفائی کا یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، دل کی صفائی کہ غیر اللہ اس کا خیال نہ آئے، نہ بنانے کے اندر، نہ نماز کے اندر، نہ عبادت کے اندر۔ مسجد کے تعلق سے جو بھی عبادت ہو صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، بس یہ۔ اور پھر جس وقت ہم مسجد کے اندر آتے ہو تو پھر ظاہری بھی پاک، صاف، طہارت اور نظافت والا ہو۔ یہ مسجد کی بنیادی تعلیم ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتی ہے، اور مثالیں اور دلیلیں بھی اس کے لیے۔ مثال تو اس کی نیت کرے پہلے، سب سے پہلے کہ انشاءاللہ جب ہمارا تعلق مسجد سے ہوگا، ہمارا ظاہر بھی انشاءاللہ پاک ہوگا اور باطن بھی پاک ہوگا، اور میں ظاہر اور باطن کے پاک کرنے کی فکر کروں گا۔ یہ اسلامی تعلیم میں ہے۔ مثال کے طور پر جو قرآن کریم کی آیت مسجد قباء کی بنیاد کے بارے میں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ،
یہاں پر بھی اخلاص اور تقوی اور دل کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان اور یقین والے ہی اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، جو اس کے علاوہ ہے ان کا تعلق مسجد سے کچھ نہیں ہے، جو بھی اس کے علاوہ ہو۔ نمبر 3، من بنا مسجدا للہ، جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، وہاں پر بھی اللہ۔ لہذا ان تمام باتوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ صرف تقوی اور اخلاص اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی دل کی صفائی کے ساتھ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ دل پاک ہو، دل صاف ہو، نیت اچھی ہو۔ پھر بعد میں آئیے ظاہر کے اعتبار سے، جب انسان مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے تو میں نے رسول اکرم درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں بھی اس کو لکھا ہے، اذا رأیتم الذین یتعاہدوا، بعض روایتوں میں یعتادوا ہے، جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ مسجد کے کھوٹے ہیں، مسجد کے عادی ہے، مسجد میں ان کا آنا جانا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، جن کا آنا زیادہ مسجد کے اندر زیادہ ہو۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، 7 آدمی جو عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، جہاں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہی آدمی ہوگا۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی ذلک وتفرقا علیہ، اس کے اندر بھی یہ آدمی آ گیا ہے۔ لہذا جب مسجد کے اندر آئیں گے تو سب سے پہلے اس بات کی شرط ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو بالکل پاک اور صاف کریں گے۔ جب گھر سے نکلیں گے وہاں سے غسل کی شریعت نے تعلیم دی ہے، گھر سے نکلیں گے استنجا کی تعلیم دی ہے، گھر سے نکلیں گے وضو کی تعلیم دی ہے، گھر سے نکلیں گے مسجد کے آداب بیان، میں اللہ کے گھر کا مہمان ہوں، اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ یہ استیزا جب تک نہیں ہوگا وہاں تک مسجد کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگی، مسجد کی بے ادبی ہوگی، بے حرمتی ہوگی۔ لاکھوں روپے کی شاندار مسجد ہے لیکن مسجد میں آنے کے بعد میں وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے ظاہر اور باطن پاکی جب تک ہم نیت نہیں کریں گے ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک ذکر اللہ کرنے کے لیے آیا ہو، قرآن کی تلاوت کلام اللہ کے لیے آیا ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آیا ہو، یا پھر بیت اللہ کے اعتبار سے اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے لیے آیا ہو، وہاں پر اپنے دل کی پاکی اور صفائی، سب سے پہلے اخلاص، اللہ کی رضا ہر ایک کی ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ اور دوسری ظاہری پاکی اور صفائی، اس کا اہتمام، اس کی طرف تھوڑی تفصیلی توجہ میں دے رہا ہوں، ہم غور سے سنیں، اس لیے کہ بار بار یہ مسجد نہیں بلکہ ہر ایک مسجد کے اندر ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ جب اندر سے اللہ کا گھر، اس کا استحضار، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی کبریائی اور اللہ کے گھر کا جس وقت ہم اس کا لحاظ دل کے اندر نہیں ہوگا تو ظاہری اعتبار سے ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکیں گے، ان کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارا گھر، اس کی حیثیت الگ ہے، اللہ کے گھر کی حیثیت الگ ہے۔ ابھی آج دوپہر کو جو مسجد حسین آباد کا افتتاح ہوا، آداب المساجد کے حوالے سے مولانا احمد صاحب نے بہت کچھ آداب ذکر کیے، وہ بھی آگے انشاءاللہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ لیکن جب سب سے پہلے مسجد کے اندر آئے، ہم اعتکاف کی نیت کریں گے، سنت طریقے سے آئیں گے، دایاں پار داخل کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور جن آداب اور رعایت کو کتاب میں بیان کیا گیا ہے، وضو کرنے کے بعد وہیں سے ان کا استحضار، مجھے کیا کرنا ہے۔ آج اس وقت اس کونے سے لے کر اس کونے تک، مثال کے طور ہم میں سے کتنے نے اعتکاف کی نیت کی ہے، مثال کے طور پر میں نئی مسجد کا اُدگھاٹن ہوا، مسجد تقویٰ کا، میرا سیدھا پاؤں مسجد میں گیا تھا یا الٹا پاؤں گیا، یہ استحضار جب تک نہیں ہوگا میرے بھائیوں، سنت پر عمل تک نہیں ہوگا، ان مسجدوں کی بنانے کے ذریعے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مسجد ٹوٹی پھوٹی ہو کہ مسجد عالیشان ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے بڑی سنت ہے، اس سے فطرے ختم ہوگی اس کے ذریعے سے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان نام نسبت کچھ اور تھی، فقی بھی ہے، مفتی بھی ہے، صالح بھی ہے، اہل مذہب بھی ہے، لیکن ان کو سفیان ثوری کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن تھا۔ ایک مرتبہ سنت کے خلاف سیدھا پاؤں داخل کرنے کے بجائے الٹے پاؤں سے داخل ہونے لگے۔ یا ثور، میری محبت اور ولایت کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو اور سنت کے خلاف میں مسجد میں داخل ہو رہے ہو۔
میں دور نہ جاؤں سنت کے بارے میں. ہمارے لسان التبلیغ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار ان کی کرامتیں ہیں. اللہ نے اتنی عبدیت اور تواضع عطا فرمائی تھی کہ جنہوں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے قریب سے، انہی کو وہی بیان فرماتے ہیں. ان کو ایک مرتبہ بیت الخلا تشریف لے گئے، فوراً جلدی سے واپس آ گئے. تو خادم نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ گئے اور واپس آ گئے. تو کہا کچھ نہیں، وہی صحیح. جب اصرار کیا تو فرمایا کہ آج مجھے ضرورت کا تقاضا انتہائی تھا، اس لیے میں جلدی سے اندر گیا، لیکن جب گیا تو بھول سے سیدھا پاؤں داخل کر دیا اور سنت کے خلاف ہو گیا. اندر جا کر احساس ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت چھوٹ گئی. اندر آ کر کے نفس نے کچھ بنایا کہ بعد میں توبہ کر لینا، کل سے پھر اس سنت طریقے پر آنا. آج ہو گیا. ایک مرتبہ نفس کو ڈھیلا چھوڑ دے تو پھر نفس سوار ہو جاتا ہے. میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے باہر نکلا اور پھر سنت طریقے سے پھر اندر داخل ہوا. آج ہم 5 وقت ایک دن کے اندر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، وہیں سے وضو کرنے کے وقت انتظار ہو ہمارا کہ میں سنت طریقے داخل ہوگا. جب مسجد کے اندر آئیں گے تو اس وقت کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں گے. یہی سے عمل شروع ہو جائے گا. اچھا، اعتکاف کی نیت کریں گے. اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ مشہور دعا ہے بسم اللہ دخلت ولیت. یاد ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھ لے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیثوں کے ذریعے سے اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن پڑھ لیا جائے ثواب مل جائے گا. اگر یہ یاد ہے بھبیہا، اگر یاد نہیں ہے نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یہ یاد ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بھی پڑھ لے. مولانا سلمان صاحب، مفتی سلمان صاحب مظاہری نے شاہی مراد آباد برائے نے فتاوی میں لکھا ہے اس کو. اگر اتنا بھی یاد نہیں ہے تو مسجد میں داخل ہونے کے وقت سیدھا پاؤں داخل کرے، دعا پڑھے، درود شریف پڑھے. اے اللہ، جب تک تیرے گھر میں رہوں گا، یہ تیرا گھر ہے، میں تیرے گھر کا مہمان ہوں، بس میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. عربی میں بھی بولنے کی ضرورت نہیں. جب تک یہ اللہ کے گھر کے اندر رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور یاد رکھے، کبھی کبھی کھانا مسجد میں ہو جاتا ہے، جماعت کھانے میں، کبھی سونا مسجد میں ہو جاتا ہے. کوئی مدرسے والا ہو، کوئی جماعت والا ہو، مسافر ہو تو مسجد کے اندر ہو جاتی ہے یہ باتیں. آرام کرتا ہے رات کو یا کبھی کھانا ہو جاتا ہے. تو فقہا نے لکھا ہے اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو اس کے لیے عمل جائز نہیں ہے. ہم کتنے مسجد میں رہتے ہیں اور کتنی اعتکاف کی نیت کا اہتمام کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت یہ مل کر. اچھا، سلسلے میں بات یاد آ گئی تو ایک بات اور عرض کر دوں. رسول اکرم پھر درود شریف چلا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہماری دستگیری، رہبری اور تعلیم اور ہدایت فرمائی ہے. یہاں تک کہ مسجد میں آنے جانے کے وقت ہمارا جو سب سے بڑا شیطان ہے، بعض ولہن آتا ہے، بعض خنزیب آتا ہے، بعض استنجے میں وسوسے لگاتا ہے، بعض وضو میں وسوسے لگاتا ہے، بعض نماز میں وسوسے کرتا ہے، بعض نماز سے پہلے یا نماز میں بعد میں ہوتا ہے تو وسوسہ کرتا ہے، کچھ پڑھنے نہیں دے گا. ان تمام چھوٹے بڑے شیطانوں سے بچنے کے لیے پھر نماز پڑھنے کے بعد باہر جائیں گے تو وہاں پر بھی یعگوس کا لفظ استعمال حدیث پاک کے اندر. اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری دعائیں بتائی ہے. اگر ان دعاؤں کو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو مسجد کے اندر بھی حفاظت رہے گی اور مسجد کے باہر بھی. یہ تمام روایتوں کے اندر ان دعاؤں کو لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرماوے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رہنے کے لیے زندگی میں عمل ڈال دو. یاد رہنے کے لیے بار بار عمل کو انشاء رکھیے. اگر میں نے ابھی بیان کر دیا، یاد بھی ہوا، پھر کسی نے پڑھ بھی لیا، لیکن پھر اس بعد عمل چھوٹ گیا تو یاد نہیں رہے گی. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. صرف 4 لفظ ہے. یہ مسجد میں آنے کی دعا کے ساتھ کے اندر اس کو بھی پڑھ لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ رہے گا شیطان کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس کی نماز کو نہیں بگاڑ سکتا ہے. غلط وسوسے سے اللہ ہی کو بچائیں گے. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. ایک مرتبہ میں نے بات کی، ایک ساتھی آئے کہ مولانا وہ لکھ دے تو، پھر اس کے بعد بولا، فرمایا کہ جب سے آپ نے کہا ہے میں برابر پڑھتا رہا ہوں، اس کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی میں اثر ہوتا ہے. ہم مسجد میں آئے اور دوستوں سے باتیں کریں، ہم اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ سے باتیں نہ کریں. جس کے مہمان بنے اس کے علاوہ کے اندر جڑ جاوے، کبھی ان عبادتوں کے اندر حقیقت اور لذت اور حلاوت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات، مسجد میں سے باہر نکلیں گے، عجیب عجیب
شیطان جو ہے وہ ہماری نمازوں کو عبادتوں کو ختم کرنے کی سازش کرتا ہے۔ یوں آتا ہے روایتوں میں کہ مسجد کے گیٹ کے پاس میں شیطان نہیں بلکہ اس کی پورا کا پورا لشکر جو ہے نا ایسا جیسے شہد کا نمک کا چھتا ہوتا ہے، یوں بھیڑ لگا کر اس کی نماز کو برباد کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن جب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھوڑے ساتھ میں رہو تو انشاءاللہ مجھے ایسا لگے کہ سنتے ہیں، اور کوئی بندہ اگر یاد کر لے تو میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا، کچھ عمل کرنے کے لیے کچھ لے جاؤ۔ باہر گیا، وہ برابر تاک میں رہتے ہیں کہ ان کی تمام نماز کا میلیا میٹ کر دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری دعا بتا، اگر اس دعا کو پڑھ لیا تو پھر جہاں تک وہ رہے گا باہر اس کا کوئی وار شیطان کا اثر نہیں ہوگا۔ میں دو دعا بہت مختصر 2-3 جملے کی ہے اور ہر ایک کو یاد رہ جاوے۔ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، دعا پوری ہو گئی۔ اے اللہ شیطان مردوں سے مجھے بچائیو، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ دوسری دعا تو اس سے بھی آسان ہے، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں اور ابن سنی نے اس کو لکھا ہے، ان تمام باتوں کو بہت ہی مختصر لیکن اتنا بڑا فائدہ کہ پورا کے پورا شیطان اس کے سرداروں کے ساتھ میں شہد کے چھتے میں کتنی ماکھیاں مکھی ہوتی ہے وہ سب کے سب یوں کر کے چلاتے کہ ہمارا پورا ہو گیا۔ اب ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کی عبادتوں کو ذرہ برابر بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کو پڑھے نہ مسجد میں آنے کے وقت بھی مسجد میں جانے کے وقت بھی۔ دو باتیں ہوئی، مسجد میں جب آئیں گے شاہی گھر ہے، شاہی محل ہے، اس اعتبار سے ہم اپنا آپ کو تیار کر کے آئے۔ تھوڑا جگہ دے دو، امیر صاحب کو یہاں پر آگے آنا دو، تھوڑا راستہ دے دیجئے اور پھر میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ابھی بس تھوڑی دیر کے بعد میں 2-4 باتیں پیش کر رہا ہوں، 2-3 قصے لکھے ہیں، اس کے بعد کے اندر پھر حضرت مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور 7:30 بجے سے پہلے انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی۔ کچھ سوچ کر آوے۔ آج ہمارے حضرت مولانا حکیم محمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ جو ہند و پاک میں سب سے آخر میں انتقال ہونے والے ہیں، ہردوئی میں حضرت محی السنہ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ دینے کا جذبہ ہے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے فضائل صدقات کو سنتے ہیں، مسجد بنانے کی فضیلت کو سنتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ لینے والے نہیں ملتے، دینے والے کے کہاں مسجد بنانی ہے، استعمال ہونا چاہیے، نماز آنا چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، لاکھوں کی کروڑوں کی مسجد بنتی ہے، اتنے لاکھ کی اتنے لاکھ کی، لیکن پھر اس کے بعد میں دیکھو تو اس کا مؤذن تو کہا کہ اس کو اذان دینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اچھا اس کا امام تو کہ لہنے جری سے بھرپار ہے، اس کو نماز میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد میں اس کی نمازیں ہیں تو فرمایا کہ صف اولیٰ کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے ایک وہاں، اذان ہو گئی ہے، جماعت کی تیاری ہے، ایک وہاں پر بیٹھا ہے ایک وہاں پر بیٹھا ہے۔ صف اولیٰ میں کیا ملتا ہے، تکبیر اولیٰ میں کیا ملتا ہے، جلدی جاؤں گا کیا ملے گا، کسی کو کچھ طلب نہیں ہے۔ مسجد ہے کیا کھڑا بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے قسم خدا پاک کی کہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جس وقت تکبیر دینے کا امام صاحب مسئلہ پہ چلتا ہے بھائی کوئی تکبیر تو، حالانکہ 5-10 مسجد میں آدمی ہوتے ہیں لیکن مسجد میں امام صاحب کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر تمہارا رویہ یہی رہا تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وحیشات فی المسجد، ترمذی جلد اول کی روایت ہے یہ، تم مل کر بیٹھو، تم آپس کے اندر ذرہ برابر تفرقہ نہ کرو۔ اگر تمہارا یہ رویہ یہ رہا اللہ تمہارے دلوں کے اندر توڑ پیدا کر دیں گے، ظاہر کا اثر باطن پر ہوگا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ فرمائے اللہ رحمت نازل فرما صف اولیٰ پر، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اے اللہ، میں اس لیے کہہ رہا، اب میری طرف متوجہ ہو بھائی، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اے اللہ رحمت نازل فرما صف اولیٰ پر، اے اللہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے پر رحمت، 3 مرتبہ۔ تو صحابہ اکرام تو بہت حریص ہے، اے اللہ کے نبی دوسری والوں پر، پھر بھی پہلی والوں پر، اے اللہ کے نبی دوسری والوں پر، پھر بھی پہلی والوں، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر اس کا فرمایا ہاں چلو دوسری والوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے یہ دوسروں کے مقابلے کے اندر رحمت کے اتنے زیادہ مستحق ہے۔ اور آج ہمیں صف اولیٰ کی، تکبیر اولیٰ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر 3 چیزیں ایسی اذان ہو رہی ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو چٹھی ڈالو،
کوڑا ڈالو اور لڑائی کرنے پر مجبور ہو جاؤ، اور لڑائی کرنے سے اگر معاملہ نہ ہو تو پھر تمہیں قرآن اندازی کرنا پڑے، اتنا بڑا ثواب ہے، اس میں صف اولا ہے، اس میں دھکے دینا پڑتا ہے کہ تو جا اللہ فضائل اعمال کے ذریعے سے اتنا صف اولا کا ہم نے ثواب، اور آج تک ہمارے دلوں میں اس مسجد کی عظمت نہیں آئی۔ تو سب سے پہلے گھروں سے نکلے تو میں کہاں جا رہا ہوں؟ شاہی دربار میں جا رہا ہوں۔ حی علی الصلاۃ، اے میرے بندے آجا، میں تیرا رب پکار رہا ہوں، میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک قصہ عجیب ترمذی شریف کی شرح میں مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تھوڑا موڑ بنا کر اللہ کے گھر میں ہمیں آنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے عربی، ہمیں ادب پڑھاتے تھے۔ یو پی کی وہ گرمی کی سیزن ہوتی تھی تو نوافل گھر میں پڑھتے تھے، تو صرف ٹیبن اور بنیان وغیرہ کچھ ہوتا تھا سر پر۔ اتنی گرمی کے وہ نازک ہوتے تھے، اس لیے کوئی زیادہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، بس وہ نوافل میں لگ جاتے تھے وہ۔ لیکن جب فرض نماز کا اذان ہوتی اور مسجد میں جاتے تو اپنا جو کپڑا پہننے کا عام طور پر ہم پہنتے ہیں وہ پہنتے، اس کے بعد پھر عبا پہنتے، اس پہ بھی قبا پہنتے، اس کے اوپر عربی جو ہوتا ہے وہ پہنتے، اس پر رومال ڈالتے اور پھر لکڑی لیتے اور شان سے دلہن کی طرح ایک ایک قدم چل کر کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ اور پھر فرمایا حضرت اتنی بڑی تکلیف آپ کو، اتنی بڑی؟ فرمایا کہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، شاہی خاندان میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہو جائے کہ قبول نہ ہو جائے، قبول ہو کہ قبول ہو۔ فضائل اعمال، فضائل نماز میں سنتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو کانپ جاتے اور چہرہ بدل جاتا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہاں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور آج جہاں سے ہم نے سائیکل ہونڈا رکھی وہیں سے ایک دوسرے باتیں کرتے مسجد میں آئیں گے تو یاد رکھو کبھی بھی اس نماز میں جان اور قبولیت نہیں آئے گی۔ مسجد کا آداب رکھو، بنانے میں آسان ہے لیکن اس کا نبھاؤ، ہاتھی کو اس کے مطابق جو ہے نا خوراک چاہیے۔ اگر ہم کوئی کسی اور جگہ کے اندر ایک گناہ کیا، ظلم کیا، تو ایک کے بدلے میں ایک ہے، لیکن حرم شریف کے اندر کوئی ایک گناہ کر لیا تو پھر وہاں اس کا بوجھ بھی بڑھ جائے گا۔ یہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم، یہ روایت تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے اور ایک قصہ بھی لکھا ہے، اس کو میں سنا دے رہا ہوں۔ جب اللہ کے گھر کے اندر جو کام عمل کرنے کے ہو، تسبیح، تلاوت، ذکر، یہ وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ جب باتیں ہوتی ہے کوئی دنیاوی باتیں، تو اس وقت ایک فرشتہ کہتا ہے، اس لیے کہ فرشتے ہوتے ہیں سب کے سب، اسکت یا ولی اللہ۔ یہاں کی مسجد والے بھی اور ہر ایک اپنے اپنے مسجد والے جب ہی مسجد کے اندر داخل ہو تو اس وقت اس کو بار بار استظہار کرے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، تو کہاں بیٹھا ہے؟ میرے گھر میں آ کر کے میرے علاوہ سے باتیں کر رہا ہے، اور دل جانتا ہے کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ بعض وقت ہیلے حوالے کر کے نہیں، میں تو دین کی بات کر رہا ہوں، پھر آ کر وہیں آتا ہے۔ دل جانتا ہے۔ استبتی قلب، ہمارے مفتی صاحب ہے نا بار بار اس حدیث کو پڑھتے واقع رہے، استبتی نفسک استبتی قلبک وہی افتاک الناس، اپنے دل سے فتویٰ طلب کر، اگرچہ لوگ لکیروں کو دیکھ کر، حرفوں کو دیکھ کر فتویٰ دیا کریں کہ میں دین کی بات کرتا ہوں، دنیا کی بات کرتا ہوں۔ یا ولی اللہ، اس کو اے اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بنا، خاموش ہو جا، یہ کیا کر رہا ہے؟ خاموش ہو گیا، فبیہا۔ اور اگر نہیں ہوتا ہے نا پھر شروع رکھتا ہے تو پھر کہتا ہے یا عبداللہ، اس کو اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ اور اگر اس سے خاموش ہو گئے تو فبیہا، اور اگر اس پر بھی خاموش نہیں ہوتا تو اوہو، پھر اللہ کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں یا عدو اللہ علیک لعنت اللہ، اسکت، اے اللہ کی دشمن، اللہ کی تیرے پر لعنت۔ یہ الفاظ لکھے ہیں کتاب کے اندر، یہ اللہ کی دشمن۔ کچھ سوچے اس کو، جب مسجد کے اندر داخل ہو تو اس وقت اس کا انتظار کر، ڈر جاوے کہ یہ کہیں اس وعید کے اندر میں داخل نہ ہو جاؤں۔ مسجد کو کبھی ہم کیسی کہاں شروع ہوتی باتیں، یا عدو اللہ علیک لعنت اللہ، اسکت، یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے گھر میں خاموش ہو، اللہ کی فکر میں لعنت تیرے اوپر ہو، تو کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ذکر کر، تسبیح کر۔ اور کبھی تو ہمیں ایسا ہوتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی نمازی کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اللہ کے گھر کے اندر مسلمانوں کو ستانے کی تکلیف، گناہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ میں قصہ فقیہ ابو سمرقندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک امام بھی ہے، محدث بھی ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، تابعین تبع تابعین میں سے، حضرت خلف ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصہ لکھا ہے 150 صفحہ نمبر پر یہ قصہ لکھا ہوا ہے
تنبیہ الغافلین کا ترجمہ روض الصالحین جلد 3 میں۔ مسجد میں تشریف فرما تھے اور ان کا خادم غلام آیا اور کچھ بات کرنا چاہا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد کے باہر لے گئے اور وہاں پر جا کر کے کچھ بات کی اور پھر تشریف لا کر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا، لے گئے؟ تو فرمایا کہ میرا خادم آیا تھا، کچھ ایسی بات تھی جو دین کی نہیں تھی، وہ دنیا کی بات تھی، تو اللہ کے گھر میں نے یہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، چونکہ وہ وعید میرے سامنے تھی، اس لیے اس تھوڑی سی مختصر ہاں یا نہ کہنے کے لیے میں باہر گیا، وہ بات نمٹا لی، پھر اس کے بعد میں مسجد کے اندر آیا۔ میں اللہ کے گھر میں اتنے سال عیسائی ہوں، آج تک زبان سے ایک لفظ بھی میں کوئی فضول بات نہیں نکالی ہے، دنیا کی بات نہیں نکالی۔ یہ استحضار تھا۔ یہ خاص طور پر اس کے علاوہ کے اندر مولانا احمد صاحب نے دوپہر کو بھی کہا تھا، کچھ مزاج ایسا بناوے، مبالغہ نہ ہو، افراط تفریح نہ ہو، لیکن اعتدال کے ساتھ کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المساجد میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے، کم سے کم جب اللہ کے گھر میں آوے تو ذکر اللہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اجتماع ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، ایک دوسرے کا پسینہ ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتا ہے، تو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ طریقے سے کچھ حالات، تو خوشبو کا استعمال کر کے اللہ کے گھر میں آوے، وہی سے خوشبو لگا، اور اس سنت کے ساتھ میں نیت کر کے لگاوے کہ میرے بھائی کو فائدہ ہو، اور عطر لگاوے تو پھر تھوڑا سا ایسا کہ عطر بھی عطر ہو، ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی اور کو الرجی ہو، بتا دے کہ میرا عطر کیسا ہے، ورنہ بعض لوگ کبھی ایسا عطر لگا کر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ شاندار عطر، قیمتی عطر لگا کر آوے جس کی وجہ سے مسجد کے اندر ایسا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو خوشبوؤں کی دھنی مسجد میں دیا کرتے تھے۔ آج ہی مولانا نے بتایا، میں نے کہا مولانا یہ بات کوئی کہتا ہی نہیں ہے، یہ کتابوں میں ہماری کتابوں میں لکھا، لیکن مسجد سب کچھ مسجد میں، لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا خوشبو کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ جیب میں رکھیں گے اپنے لگائیں، اللہ کے گھر میں نہیں لگائیں، اس کا اہتمام کریں، اچھی سے اچھی خوشبو ہو اس کا ہے۔ ہاں ادھر عرب وغیرہ کے جس کو دیکھا جاتا ہے وہاں پر ہے۔ ایک دوسری بات آخر میں عرض کر رہا ہوں، مسجد میں آوے تو حالات پر مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ خود جانتے ہیں، خاص طور پر یہ علاقے والے، وہاں نماز پڑھتے تھے تو ایک نماز کا ایک ثواب تھا، اب یہاں نماز پڑھنا شروع کر دیا تو ایک نماز کے 25 27 جتنا بھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رضا کی، اخلاص کی نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے۔ تو یہاں پر نماز پڑھے، ہمارے اطراف کا یہاں کا بالغ کوئی بھی آدمی جو ہے گھروں میں نماز نہ پڑھے، مسجد میں آ کر نماز پڑھے، مسجد کو آباد کرے، اور خاص طور پر کچھ اعتکاف کی نیت کر کے راتوں کو اٹھنے والے ہو۔ اللہ کے راستے میں جو جماعت میں آنے جانے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے کوئی تہجد پڑھ لیتے ہیں اور رات کو روتا ہے، ورنہ مسجد یوں ہی سنسان، اللہ پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی مدد مانگنے والا، یہ ظالم تمہارے سر پر آ گئے، کوئی تو مدد مانگے۔ ہم اتنی لمبی رات سردی کی ہو اور سو رہے ہو، اور اللہ کے گھر کے اندر رات کو اٹھنے والے نہ ہو۔ مسجد نبوی کے نمونہ بن جاؤ جو ہم کہتے ہیں، میرے بھائیوں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بڑی عمر کے بڈھے قسم کے حاجی صاحب قسم کے لوگ تو نیت ہی کر لے، اتنی شاندار عالیشان مسجد اللہ نے ہمیں بنا دی ہے، انشاءاللہ میں شب گزاری کروں گا، اس رات کو رہوں گا، 3 دن رہوں گا، 1 رات رہوں گا، اس طریقے سے باری باری اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کی نیت سے راتوں کو سونے کی، عبادت کرنے کی، کچھ نہ کچھ اعمال کرنے کی، ذکر کرنے کی عادت ڈالے۔ یہ طریقہ یہاں پر نہیں ہے۔ مسجد نماز پڑھی، کھٹا کر کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہوا، تکبیر اولا ہوئی نہ ہوئی، 5 منٹ 10 منٹ میں مسجد صاف ہو جاتی ہے۔ دوسری سٹیوں میں، دوسری جگہ میں دیکھا، اشراق تک اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، اور یہاں پر دیکھو تو کچھ 2.5 گھنٹے کی جو ہماری ترتیب والے چند ساتھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مسجد کے اندر اللہ اللہ کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، دعا مانگنے والا، رونے والا، مسجدیں بالکل بند ہو چکی ہیں۔ اور روحانیت جو اندر تھی، پہلے صحابہ کے اندر جو مسجد بنانے کے تمام کام تھے، وہ آج مسجد اس چیز کو مانگ رہی ہے۔ اس لیے حقیقت میں مسجد نماز کے لیے ہے، میں کان پکڑ کر کہتا ہوں نماز کے لیے، لیکن ساتھ کے اندر جو اس نماز کو قائم کرنے کے لیے میں نے جو تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، ان کو مسجد میں آ کر کے آج مانگنے کا بڑا وقت ہے عزیزو۔ اگر آج بھی مسلمان نہیں اٹھا اور اللہ سے نہیں مانگا تو اس کے بعد کے اندر کوئی مسلمانوں کی دستگیری کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے نفع نقصان کو نہیں مانگیں گے تو پھر کون ہے جو ہمارے لیے مانگے گا؟
اس لیے مسجد عالی شان بنی ہے، ساتھ کے اندر اللہ سے مانگنے کا رواج ڈالے، راتوں کو اٹھنے کا رواج ڈالے۔ اور اخیر کے اندر ایک دوسری بات اسی سلسلے کے اندر ہے، تھوڑا یہ بعض میرے ساتھیوں کو برا لگے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، برا لگائیے، لیکن تھوڑا مسجد ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کی بات میں کہہ دیتا ہوں۔ موبائل اور مسجد ہماری روح کو ختم کرنے والا یہ آلہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہم جماعت میں بھی کہتے ہیں، مدرسوں میں بھی کہتے ہیں، ان مسجد میں ٹرسٹی کون کہے، لڑائی کرنے لگ جائیں گے۔ مسجد میں امام صاحب کون کہیں گے، گریبان پکڑ لیں گے، اس لیے کہ وہ تو تنخواہ والے ہی بیچارے تو۔ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو سنگیت، یہ طرح طرح کی جو آوازیں، کیا ہو گیا، بھول گیا، کیا ہو گیا، بھول گیا، جلدی ہو گئی، غفلت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا کورٹ کی کچہری میں پولیس کے جاتے وقت تو بھول جاتا ہے؟ اللہ کی عظمت کا اجتزا باقی نہیں ہے کہ تو اپنی نماز کو برباد کر رہا ہے اور پوری جماعت خانے کی نماز کو برباد کر رہا ہے۔ اس لیے جہاں پر نکلے نماز پڑھنے کے لیے موبائل گھر پر رکھ دو۔ بہت کچھ ہے تو بالکل اس کو کیا دھندراٹی کیا کہتے ہیں، اس کو بھی نہ رکھے، وہ بھی گدگدی کر کے اپنی نماز کو برباد کرنے والا ہوتا ہے، بالکل ختم کر دو۔ اور زیادہ ہے اس لیے دور ادھر رکھو۔ یہاں پر اگر نماز کے اندر، مسجد کے اندر آئے، کبھی نہ کبھی شیطان بھلا دے گا۔ اور یاد رکھنا کبھی نماز کے وقت گھنٹی نہیں بجے گی، لیکن جب تم لائے نہیں، اس وقت سائرن نہیں کیا تو اس وقت بجے گی، اس وقت کوئی نہ کوئی موبائل کی گھنٹی اس وقت بجائے گا، نماز برباد کر، اور عزت کا پانی پھر جائے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، موبائل کے سلسلے کے اندر سفر، حضر، بیماری، ادھر ادھر آپ کا آنا جانا، وقت کی قلت کے اعتبار سے، یہ اس وقت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو الحمدللہ آپ موبائل سے فائدہ اٹھائیے، قرآن شریف کی تلاوت موبائل سے کیجیے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، وقت نکال کر مسجد میں آئے ہیں، مولانا اقبال صاحب نے شاندار قرآن رکھا ہوا ہے، یہاں قرآن، یہاں تصویر، یہاں مصلی، یہاں پر یہ، اور یہاں پر پھر موبائل لے کر کے پھر ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے، تو یہ حرام ناجائز تو نہیں کہتا ہوں، لیکن قرآن کو لے کر کے ہی چوما جاتا ہے، موبائل کو لے کر چوما نہیں آتا ہے، قرآن کو لے کر سینے سے لگایا جاتا ہے، یہ سیمسنگ کو سینے سے نہیں لگایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، میری بات کر لگے، آپ تلاوت کی عادت قرآن سے بنائیے، اٹھاؤ قرآن کو، اپنا آپ کو محتاج بناؤ، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، اور دل کے اندر لرزہ طاری ہو جائے۔ اس موبائل کے ذریعے سے ایک طرح کا ہیلا ہے، ہاں سفر کے اندر خوب تلاوت کرو موبائل کے ذریعے سے، ہم قرآن کی بے عزتی ہو سکتی ہے، موبائل نکالا جلدی سے قرآن شریف پڑھ لیا، وظیفہ پڑھ لیا، منزل پڑھ لیا، الحمدللہ، یہ اعلیٰ ہی فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن اتنا اپنا وقت فارغ کر کے مسجد کے اندر آئے ہیں، قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، اور پھر موبائل کا اگر سسٹم شروع ہو گیا تلاوت کا، تو پھر یاد رکھنا آہستہ آہستہ یہ علم جو ہم سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے مسجد میں آ کر کے قرآن کریم سے تلاوت کی اپنا آپ کو عادت ڈالو، کھڑے ہو، جزدان کھولو، اور ادب کے ساتھ کے اندر قرآن لے کر کے پھر اس کو چھومو اور اس کے بعد میں رکھو۔ اور تیسری بات اخیر، اس کے بعد مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، مرکز چھوٹا تھا ہمارا مانگرول کا، اور عربستان کی اس وقت جماعتیں آنے جانا زیادہ تھی، میں اس ساتھی کو میں پہچانتا ہوں ماشاء صاحب، اس وقت نام نہیں لیتا ہوں، اس ساتھی پر اس عرب شیخ کی نگاہ پڑی، اور رومال یوں اٹھا کر کے کسی ساتھی کا بیان چالو تھا، اور چالو بیان کے اندر المسجد التبان، المسجد التبان، المسجد، اور اٹھ کر بھاگ گیا مرکز کے اندر۔ اس وقت مسجد چھوٹا تھا، مسجد کے اندر آیا تھا، اب کسی کو پتا نہیں کہ تبان کیا ہو رہا ہے، کس کو کیا دیکھا ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ ہے تمباکو والا پان کھا رہے ہیں، اس کی طرف نگاہ پڑ گئی ہے، اور عرب جو ہے نا وہ ڈکار لیتے ہیں یا ادھر ادھر یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، اس کو بہت نحوست سمجھتے ہیں اور بہت بدبو سے بہت ہی ناراض ہوتے ہیں۔ بس مسجد کے اندر یہ تمباکو والا پان کھا کر کے اس کا غصہ تیز ہو گیا، المسجد تبان، العیاذ باللہ، المسجد تبان۔ ترمذی شریف کچھ پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی، ایسی روایتیں ہیں، ایسی روایتیں ہیں، اللہ کے گھر ولا لا یصلین مصلانا، ہرگز وہ ہمارے مصلا ہماری مسجد کے قریب نہ ہو جو ان بدبودار چیزوں کو کھا کر کے آوے، پیاز لہسن وغیرہ کے نام دیے حدیث پاک کے اندر۔ آج کا ہمارا تمباکو وہاں پر یوں لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کینسر یہ وغیرہ، میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بدبو ہے، نہیں کھانا چاہیے، وہ تو سب کان پکڑ کر کہتے ہیں، تو پھر کیوں مسجد کے اندر بدبودار مسجد میں بیٹھ کر پھر تمباکو کھا کر کے، اس کے ذریعے فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں فرشتوں پر ظلم ہو رہا ہے، فرشتے باہر بھاگ جائے۔ اس لیے اگر یہ ماحول
چند نوجوانوں نے انشاءاللہ بنانا شروع کیا کہ بھائی تھک کر آؤ، بھائی منہ صاف کر کے آؤ، بھائی اس کو پھینک کر آؤ اور مسجد میں آئے تو مسجد کا احترام کرو. اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے فرشتے خوش ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت بڑا اس کے ذریعے سے ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو کہہ رہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے.